اسٹوڈینٹس، آج کی جو ویڈیو ہے وہ حروف کے بارے میں ہے۔ وہ حروف جو لفظ کے اندر چھپے ہوتے ہیں ان حروف کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو حروف کی اقسام کے بارے میں ویڈیو میں بنا چکا تھا وہ ان حروف کے بارے میں ہے جو لفظ سے باہر ہوتے ہیں، الگ طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے حروف ممدود، حروف مشدد، حروف موقوف، حروف ساکن، حروف مضموم، حروف مکسور، حروف مفتوح کے بارے میں۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے دو باتیں ہیں کہ اگر آپ کو حروف کی اقسام کے بارے میں ویڈیو درکار ہے تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں وہ درج ہے۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن پہ ویڈیوز ملتے رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حروف ممدود۔ کسی لفظ میں وہ حرف جو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے حرف ممدود کہلاتا ہے۔ اس حرف پر مد کی علامت لگائی جاتی ہے، یہ علامت اس پہ لگائی جاتی ہے۔ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ آم، آلو، یہ دو جو الفاظ ہیں ان میں الف پر مد ہے، اس میں بھی الف پر مد ہے، تو ان میں الف حرف ممدود ہے، یعنی یہ عام لفظ ہے، آلو لفظ ہے، ان دو الفاظ میں الف پر مد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الف جو ہوگا یہ حرف ممدود کہلایا جائے گا۔ اب پڑھتے ہیں حروف مشدد۔ کسی لفظ میں موجود حرف پر اگر تشدید ہو تو اس حرف کو مشدد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ذلت، عزت، یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں لام پر یہ علامت آپ دیکھ رہے ہو ڈبلیو کی طرح، تو یہ جو ہے اس علامت کو تشدید کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر یہ علامت پائی جائے گی اس حرف کو مشدد کہا جائے گا، اور اس لفظ کو دو دفعہ پڑھا جائے گا۔ جس طرح ذلت ہے، ذل ایک دفعہ لام پڑھ لیا، لت، لت میں دوبارہ لام پڑھ لیا، تو ذلت۔ اس طرح عزت ہے، دیکھو زے پر یہ علامت ہے، تشدید کی علامت اسے کہتے ہیں، یہاں پر زے جو ہے حروف تشدید کہلائے جائیں گے۔ پڑھتے ہیں حروف ساکن، یعنی ٹھہرے ہوئے حروف۔ کسی لفظ میں موجود حرف پر نہ زبر، نہ زیر اور نہ پیش ہو تو اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا جب، سب، ٹھیک ہے؟ دیکھو یہاں پر جیم پر زبر ہے، یہاں پر اس لفظ میں سین پر زبر ہے، بے پر کچھ نہیں ہے، یہاں پر بھی بے پر کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یہ علامت ہے دال کی طرح جو علامت ہے، اس علامت کو علامت جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو نا، اس پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے۔ ہاں، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہوگا، جس طرح جیم پہلے حرف ہے، اس پر کوئی حرکت ہوگی، یا زبر ہوگا، یا زیر ہوگا، یا پیش ہوگا، اور اس پر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہاں دیکھو، یہاں بے حرف ساکن کہلاتا ہے۔ ان دو حروف میں بے جو ہے حرف ساکن ہے۔ حروف موقوف کون سے ہیں؟ کسی لفظ میں موجود حرف اگر ساکن آ جائے اور اس ساکن حرف کے بعد والا حرف بھی اگر ساکن ہو تو دوسرے نمبر پر آنے والا حرف جو کہ ساکن ہے اس کو ہم موقوف کہتے ہیں۔ مثلا برف، دیکھو بے پر زبر ہے، رے پر جزم ہے، یعنی رے ساکن ہے۔ جب یہ ساکن ہوگا تو لازمی بات ہے آخری والا لفظ بھی ساکن ہوگا، کیونکہ نہ اس پر زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے جو اس حرف کو اس سے ملائے گا، تو لہٰذا جب یہ ساکن ہے تو یہ بھی ساکن ہوگا۔ تو یہاں پر یہ فے جو ہے یہ موقوف ہے، ٹھیک ہے؟ ساکن تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس طرح رے تھا وہ ساکن ہے، اس پر جزم ہے نا، تو یہاں پر ساکن حرف کے بعد جو حرف آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم موقوف کہتے ہیں۔ برف ایک لفظ ہے، اس میں یہ فے جو ہے حرف موقوف ہے۔ اب حروف مضموم کون سے ہوتے ہیں؟ اگر کسی حرف پر پیش آ جائے، یہ علامت ہے پیش کی، اگر کسی حرف پر پیش آ جائے تو اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے۔ مثلا اصول ہمارے پاس ایک لفظ ہے، یہاں پر الف پر پیش ہے، تو اس الف
حرف کو ہم حرف مضموم کہتے ہیں۔ یہاں پر الف کیا ہوگا؟ حرف مضموم، کیونکہ الف پر پیش ہے۔ حروف مکسور، اگر کسی حرف کے نیچے زیر آ جائے، یہ نیچے جو علامت آپ دیکھ رہے ہیں یہ زیر کی علامت ہے، اگر کسی حرف کے نیچے زیر آ جائے تو اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے۔ مثلا بل ہمارے پاس ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بے کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، اور لام پر جزم ہے، تو بے زیر لام بل، تو پہلے والا لفظ بے ہے، اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف کے نیچے زیر آئے گا، دیکھو یہ علامت زیر کی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حرف کیا کہلایا جائے گا؟ حرف مکسور۔ تو دیکھو بل میں بے حرف مکسور ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے۔ حروف مفتوح، اگر کسی حرف کے اوپر زبر آ جائے تو اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے۔ زبر کیا ہے؟ یہ علامت ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا جب، کب، یہ دو لفظ ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس میں یہ دیکھو جیم پر یہ علامت ہے، اس علامت کو زبر کی علامت کہتے ہیں۔ کب میں کاف پر یہ علامت ہے، تو اس علامت کو زبر کہتے ہیں۔ تو ہم نے کیا پڑھا کہ جس حرف پر یہ علامت زبر کی علامت آئے گی تو وہ والا جو حرف ہے وہ حرف مفتوح کہلایا جائے گا۔ تو جب جو لفظ ہے اس میں جیم پر زبر ہے تو جیم جو ہے حرف مفتوح ہے۔ کب ایک لفظ ہے، اس میں کاف پر زبر ہے تو یہ کاف جو ہے حرف مفتوح ہے۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، شکریہ۔